صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اللہ کریم کا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ وقت، گھڑیاں، لمحات، ساعتیں یہ گزرتے جاتے ہیں اور گزرتے گزرتے یہ ساعتیں چلتی ہیں، وقت چلتا رہتا ہے۔ وقت کے چلنے کے ساتھ ساتھ منٹ بنتا ہے، پھر گھنٹہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد پورا دن بنتا ہے، ہفتے بنتے ہیں، مہینے، سال یہ آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، لیکن وقت مسلسل چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم اس کے عطا کردہ ان اوقات کو اچھے کام کر کے گزار دیں یا پھر انہی اوقات کو ضائع کر کے گزار دیں یا پھر غلط کام کر کے ناجائز رسومات یا ناجائز کاموں کو اپنا کر اپنے اس وقت کو بیکار کر دیں۔ یہ ہمارے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی، اچھی چیز کو اختیار کرنے اور بری چیز کو چھوڑنے کا بھی اللہ پاک نے ہمیں ذہن دیا ہے، صلاحیت دی ہے اس بات کی کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کے معاملات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور زمانے کی قسم کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ کہ جو نیک عمل کریں، حق بات کی وصیت کریں اور صبر کی وصیت کریں ایک دوسرے کو، یہ لوگ خسارے میں نہیں، اس کے علاوہ سارے خسارے میں ہیں۔ اسی میں انسان اپنے ان اوقات کو کس انداز میں گزارتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ خسارے والے لوگ ہیں یا فائدہ مند لوگ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی ہیں کہ ان دو نعمتوں میں بہت سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ کیسے بنا؟ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ اور بھی بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ان دو نعمتوں کا خاص تذکرہ فرمایا، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ ان دو میں کس طرح وہ نقصان میں رہتا ہے کہ ذرا دیکھیں کہ صحت کے معاملے کے اندر اور فراغت کے معاملے کے اندر وہ کیوں نقصان میں رہتا ہے؟ اس طرح رہتا ہے کہ جب صحت ہوتی ہے اچھے اعمال نہیں کرتا، جب یہ چلی جاتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ کاش میں ایسا ہوتا تو میں مسجد میں چلا جاتا، میں جا کر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا، میں حج کرنے کے لیے چلا جاتا، میں یہ نیک عمل کر لیتا، میں یہ نیک عمل کر لیتا۔ جب صحت چلی جاتی ہے تب یہ خیال آتا ہے، لیکن جب صحت ہوتی ہے اس وقت یہ خیال ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے اپنے اس وقت کو کیسے گزارنا ہے، یہ نقصان اور خسارے کی بات کیسے ہے ان دو چیزوں کے اندر۔ تو صحت کے معاملے کے اندر ہم اس وجہ سے پیچھے رہتے ہیں، جب صحت ہے تو ہم بر وقت جمعے کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھتے نہیں ہیں،
اور جب صحت نہیں رہتی تو پھر یہ تمنا جاگتی ہے کہ ہاں کاش کہ میرے پاس یہ صحت ہوتی، میں خود چل کے جا سکتا، میں فلاں کا محتاج نہ ہوتا، میں فلاں کا محتاج نہ ہوتا، تو میں بیٹھ جاتا جا کے۔ لیکن یہ اس وقت خیال آتا ہے کہ جب صحت چلی گئی۔ جب صحت موجود ہے اس وقت یہ خیال نہیں آتا۔ صحت موجود ہے، ہم اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد کے لیے، مسجد کے اندر آ کے نماز کے لیے آ کر رب کی بارگاہ میں جھکے، ایسا نہیں کرتے جب صحت موجود ہے۔ حالانکہ اگر ہمیں اپنے کسی دنیا کے کام کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے صدر جانا ہو نا، تو ہم کک ماریں گے اور موٹر سائیکل پہ وہاں پہنچ جائیں گے، یا گاڑی ہے تو گاڑی کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ بھئی بہت دور جائیں گے، وہاں دور جا کے کیا کریں گے، تو یہ تو۔ لیکن مسجد میں آنے کا معاملہ ہوگا تو دل میں خیال آ کے چلو ابھی 15 منٹ باقی، پھر چلتے ہیں۔ 10 منٹ رہ جائیں گے، بھئی 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ رہ جائیں گے، پھر 5 منٹ، 3 منٹ رہ جائیں گے، 2 منٹ رہ جائیں گے، پھر بولیں گے 2-3 منٹ میں تو پہنچوں گا ہی میں، پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے صحت کو غنیمت نہیں سمجھتے۔ آپ نے بزرگوں کا جملہ سنا ہوگا نا کہ صحت 1000 نعمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ وہ بندہ جان سکتا ہے کہ جو بیمار ہے، اس کو اس بات کی قدر ہوگی کہ ہاں واقعی صحت تو 1000 نعمت سے بڑھ کر ہے۔ 1000 نعمتیں سامنے رکھی ہوں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوں، آپ بیمار ہو، ڈاکٹر نے سب منع کیا ہوا ہے، تو ساری نعمتیں جو سامنے رکھی ہوئی ہیں، ایک چیز کو بھی چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کھانی نہیں ہے، کھائیں گے تو مزید بیمار ہو جائیں گے۔ ساری نعمتیں موجود ہیں وہاں پر، 1000 نعمتیں رکھی ہوں، لیکن بیماری کی وجہ سے منع کر دی گئی ہوں، سب کوئی بھی نہیں کھا سکتے، کوئی چکھ بھی نہیں سکتے۔ تو بزرگوں کی وہ باتیں جو بزرگ کہہ گئے ہیں نا اپنے لفظوں کے اندر، یا جملے بنا گئے، وہ بڑے کام کے جملے ہوتے تھے۔ اور دوسری کون سی نعمت ہے؟ فراغت۔ فراغت کے معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم فارغ ہیں، اس فارغ وقت کو کہاں ضائع کیا ہے، کہاں پر اچھا استعمال کیا ہے۔ اب وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سے وقت کو کہاں استعمال کیا۔ ہم فارغ بیٹھے ہوئے تو فارغ بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالتے ہیں، واٹس ایپ چلانا شروع کر دیتے ہیں، فیس بک نکال کے ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے رہیں گے، گناہوں والے معاملات کی طرف چل پڑیں گے۔ فارغ بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا یا یہ جو موبائل ہمارے پاس ہے، اس موبائل کو ہم کس طرح کا استعمال اس کا کر رہے ہیں۔ آپ کبھی بھی دیکھیں، کوئی بھی بندہ کہیں بیٹھا ہے نا، اگر فارغ ہے، تھوڑے 4-5 منٹ مل گئے نا، کہ 4-5 منٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں یا آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، یا آپ کو کہا ہے آپ ویٹ کریں، آپ ویٹنگ ایریا کے اندر بیٹھے، وہاں پر آپ کو جو نا ابھی بلا لیں گے، کال کر کے بلا لیں گے آپ کو، وہاں اگر 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ 15-20 منٹ جتنے منٹ بھی بیٹھنا پڑے، وہ فارغ وقت ہے، اس فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالیں گے، موبائل کے اندر۔ بلکہ اس قدر اس کے اندر ہم منہمک ہو چکے ہیں، اس میں ہم اتنے غرق ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر 4 دوست اکٹھے ہیں نا، یہ 4 دوست آپس میں باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے کا سکوت ہوا ہے، مطلب خاموشی چھائی ہے 2-3 منٹ کے لیے، ان 2-3 منٹ کے اندر بھی کیا کریں گے؟ پہلے موبائل نکال کے چیک کرنا شروع کر دیں گے۔ اس قدر اس کی ہمیں جو نا لت پڑ گئی ہے، اور ہم اپنے اس فارغ وقت کو کہ جو ہمارے پاس موجود تھا، ہم اس کو بے دریغ ختم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو لغو ہے، لغو معاملہ کہ بھئی وہ بیکار گیا، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس فارغ وقت کو گناہوں والے معاملات کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہماری فراغت کا وقت تھا کہ جس میں ہم اچھا عمل کر سکتے تھے، اس اچھے عمل کو چھوڑ کے برے عمل کی طرف گئے اور اس فارغ وقت کو خراب کر دیا۔ حالانکہ آپ نے یہ جملہ بھی سنا ہوگا کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ سب سے بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں ادا نہیں کر سکتا؟ بہت ساری نعمتیں موجود ہیں، بہت کچھ ہے، آ سکتا ہے واپس پلٹ کے، لیکن نہیں پلٹ کے آ سکتا، تو وہ کیا ہے؟ وقت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے بزرگوں کی، حالانکہ امام شافعی علیہ رحمہ خود بھی بزرگ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
یہ خود بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، شوافے کے یہ پیشوا ہیں. یہ کہتے ہیں مجھے بڑے بزرگوں کی دو باتیں، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن ان میں دو باتوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. وہ فائدہ کیا ہے؟ کہتے پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ فقطعک. بزرگوں نے کہا کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ تلوار ہے. اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لو، اگر ہاتھ میں نہ لیا تو یہ تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت کی جو ناقدری کی جاتی ہے نا، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پہ جتنی ناقدری وقت کی ہوتی ہے شاید یہ اور کہیں پر ہوتی ہے. ہمارے اس وقت کا ضیاع جتنا زیادہ ہے شاید ہی کہیں اور ہوتا ہو. یہ جو بزرگوں کی باتیں ہیں نا، یہ بہت کمال کی ہوتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے. ان کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ بزرگ گزرے کہ جن کا آپ نے یہ جملہ شاید سنا ہو کہ حق اور باطل کے درمیان ہمارے جنازے کریں گے. جملہ سنا ہے نا آپ نے؟ تو یہ انہی کا جملہ تھا. اور یہ کیسے بزرگ تھے؟ یہ ایسے بزرگ تھے کہ ان کے جنازے کے اندر اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، موبائل، میسیجز، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت کے دور کے اندر ان کے جنازے کے اندر شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد جو تھی نا، وہ 13 لاکھ تھی. صرف ان کے جنازے کو دیکھ کر 30,000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اور یہ وہ عالم دین تھے کہ بادشاہ وقت کے ساتھ ان کا معاملہ، قرآن کی تخلیق پر جو ہے نا یہ بات آ گئی تھی. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بادشاہ وقت نے ان پر اتنے ظلم ڈھائے تھے کہ ان کو جیل کے اندر قید کروا دیا اور یہ خون میں لت پت رہتے تھے. وقت کے بہت بڑے عالم بادشاہ نے ان کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے اور بادشاہ نے ان کو سزا دلوانے کے لیے جلادوں کو مقرر کیا. ان کو روزانہ 100 کوڑے مارے جاتے تھے اور بادشاہ نے ان پر ظلم کروانے کے لیے جو جلاد مقرر کیے تھے نا، وہ 10 جلاد مقرر کیے تھے. اس وجہ سے کیے تھے کہ ایک جلاد 10 کوڑے مارے گا، دوسرا جلاد 10 کوڑے مارے گا، تیسرا 10 کوڑے مارے گا. یہ 10-10 کریں گے اس طرح. یہ ایک ہی جلاد مقرر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر ایک ہی مقرر کروں گا تو 50 کے بعد اس کے کوڑے کی ضرب جو ہے نا وہ ہلکی ہو جائے گی. جو نیا جلاد آ کر 10 کوڑے مارے گا، وہ 10 کوڑے جو اس نے مارے ہوں گے وہ اپنی فل طاقت کے ساتھ مارے ہوں گے. جو دوسرا آئے گا وہ بھی فل طاقت سے مارے گا. امام احمد بن حنبل، یہ کوئی امام احمد بن حنبل ہے کہ ان پر پہلے جیل میں قید کرنے سے پہلے ان پہ پابندی تھی کہ آپ گھر سے باہر نکل کر کچھ پڑھا نہیں سکتے، درس حدیث نہیں دے سکتے. دوسرے علاقے کا ایک شخص آیا امام احمد بن حنبل کو ڈھونڈتے ہوئے کہ یہ امام احمد بن حنبل کہاں ہوتے. گھر گھر پوچھتا گیا. جب ان کے گھر پر پہنچا تو پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ تو کہا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں. پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس تو مجھے تو پابندی ہے میرے اوپر، میں تو پڑھا بھی نہیں سکتا کھل کے، میرے اوپر پابندی ہے، میں نہیں پڑھا سکتا. تو وہ کہنے لگا میں تو حضور اتنی دور سے آیا ہوں پڑھنے کے لیے، آپ میرے اوپر کوئی کرم کریں. کہتے ہیں کہ میں کیسے کرم کر سکتا ہوں؟ تو وہ پڑھنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں روزانہ آپ کے دروازے پر اسی طرح آؤں گا، دستک دوں گا، لیکن آؤں گا بھکاری بن کے، تاکہ لوگوں کو لگے یہ بھکاری ہے، مانگنے والا ہے. اور جب میں دروازے پر دستک دوں، آپ دروازہ کھولنے کے بہانے آ کے مجھے ایک ہی روایت سنا دیجیے. وہ امام احمد بن حنبل، ذرا سنیں ان کی بات سنیں. جب دوسرا بادشاہ آیا ان کو پتہ لگا کہ بھئی یہ حق پر ہے، ان کو آزاد کر دیا، جیل سے نکال دیا.
جب یہ نکل گئے نا، لوگوں نے پوچھا کہ وہ جو جلاد تھے آپ کو مارتے تھے، 10 کوڑے مارتے تھے، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب مجھے جلاد 10 کوڑے مار کے ہٹتا تھا نا، میں اسی وقت اس کو معاف کر دیتا تھا۔ کہا کیوں معاف کر دیتے تھے؟ آپ جملہ سنیے گا۔ کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے معاف کر دیتا تھا کہ کوئی نبی کا امتی ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہو، اور مجھے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جہنم میں جائے اور اس کو عذاب ملے، مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ میں اس لیے معاف کر دیتا تھا۔ پھر پوچھا وہ جو بادشاہ تھے جنہوں نے ظلم کروائے تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ کہا اس وجہ سے کہ وہ جو بادشاہ تھے نا، وہ بنو عباس میں تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کہیں سے چل کر آتے تھے کہ ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی رشتہ داری کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ میں نے اس رشتہ داری کے تعلق کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا۔ وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا، کہا کہ حضور آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنا علم آپ کے پاس موجود ہے، آپ پھر بھی بشر حافی کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو۔ بشر حافی کون ہے؟ جو پہلے شراب پیتے، شراب خانے کے اندر رہتے، لیکن اللہ کے نام کی تعظیم کرنے کی برکت سے ان کو اللہ نے اپنی ولایت کا تاج پہنایا۔ وہ بشر حافی عالم نہیں تھے لیکن اللہ والے تھے۔ اور ایک طرف امام احمد بن حنبل ہے، وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے کہ کسی طرح ان کے پاس جا کر بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے۔ آج ذرا سنیے گا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ایک فقیر بندے کے پیچھے بھاگتے پھرتے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے جو جواب دیا نا، دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ آج جو بزرگوں سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، ذرا سنیے گا انہوں نے کیا جواب دیا۔ کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل، جس کو تم احمد بن حنبل امام کہہ رہے ہو نا، احمد بن حنبل جس اللہ کو مانتا ہے نا، بشر حافی اس اللہ کو جانتا ہے۔ میں مانتا ہوں بس، اور بشر حافی اللہ کو جانتا ہے۔ کمال کی بات ہے، کمال کی بات۔ تو یہ وقت کا استعمال کر رہے ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی عالم تھی، بلکہ بعضوں نے یہ کہا نا کہ جو عالم ہوتا ہے نا، وہ یا تو پڑھ کے بیان کرتا ہے یا سن کے بیان کرتا ہے، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے نا، وہ دیکھ کے بیان کرتا ہے۔ کسی نے کہا کلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، کہ کلندر جو ہوتا ہے نا، دیوانہ مستانہ جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے رب کا مشاہدہ کر کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے، اپنے اوقات کا استعمال کرتے تھے، ضائع نہیں ہونے دیتے تھے وقتوں کو۔ لیکن ہمارے یہاں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ کسی بھی آپ محفل میں چلے جائیں، شادی کی تقریب ہو، خوشی کی تقریب ہو، غمی کی تقریب ہو، کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، کسی کے پاس جانا ہو، کسی کو ٹائم دیا ہو، حتیٰ کہ جنازہ ہے، جنازے کا اعلان ہوگا 7 بجے جنازہ ہوگا، لیکن 7 بجے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، جو میت ہے نا، میت جنازہ، اس کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے۔ ہم اس کو انتظار کروا رہے ہوتے ہیں دوسرے بندوں کا انتظار کر کر کے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ جنازہ جب حاضر ہو جائے پھر فوراً جنازہ ادا کر دیا جائے۔ جب ایک مرتبہ، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے اس کو رائج کیا ہوا ہے نا، ہم نے اس طرح کا ذہن بنا دیا، ہمارا اپنا ذہن بن گیا ہے بھائی 12 بجے کا ٹائم دیں گے تو 2 بجے تک پہنچیں گے لوگ۔ ہم نے خود اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے، کر لیا ہم نے، کیونکہ ہم لیٹ ہونے لگ گئے، ہم دیر کرنے لگ گئے۔ حتیٰ کہ اگر دنیاوی جو محافل ہوتی ہیں اس کی طرف غور کریں تو وہاں پر بھی وقت کا ضیاع ہے، اتنا ضیاع ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی شادی کے اندر چلے جائیں، وہاں وقت پر نہ نکاح ہوگا، نہ وقت پر کھانا ہوگا، نہ وقت پر اور کوئی رسومات اگر کرنی ہے جائز، وہ بھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہوتا۔
اور دینی کی طرف آ جائیں تو محفلوں میں دیکھ لیں آپ، محفل میں اعلان ہوا کہ بھائی 9 بجے محفل شروع ہوگی، 9 بجے ہوتی نہیں محفل۔ میں فیس کرتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے، میں کہیں بیان کرنے کے لیے جانا پڑ جائے تو مجھے پتا لگتا ہے 9 بجے کا بیان کا ٹائم ہے تو 11 بجے بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یقین مانیں کہ اس میں نا ہم ایک تو ہمارا اپنا امیج خراب ہوتا ہے، اور پھر جو آنے والا ہے نا وہ بھی بدزن ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے، کوئی نہیں یار 11 بجے تو دعا ہونی ہے، 11:30 بجے 12 بجے جا کے فارغ ہوں گے، وہ ذہنی طور پہ پہلے تیار ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ ہی شروع ہونا سارا کچھ۔ یہ ہم نے دیر کر کے نا سب کا ذہن بنا دیا اس طرح سے۔ حالانکہ جب ہم شادی کا کارڈ چھپوائیں گے نا اس پہ لکھا ہوگا کہ وقت کی پابندی کرنا عظیم لوگوں کا شعار ہے۔ اچھا، اب اللہ اللہ کر کے محفل شروع بھی ہو جائے گی تو پہلے تلاوت ہوگی، تلاوت کے بعد پھر نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا، ایک نعت خواہ بھی نہیں ہوگا، 3 4 نعت خواہ ہوتے ہیں۔ اور اب یہ نعت خواہ بھی آپ نے میں اندر رہتا ہوں، مجھے پتا ہے سارا نا، آخری مرتبہ کہ اب آخری شعر پڑھنے لگا ہوں، وہ آخری شعر کی تشریح کرنے کے لیے 15 شعر اور پڑھتا ہے۔ آپ یقین مانیں ایسے ہی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں پر ذرا اگر نوٹوں کی برسات ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ 15 شعر اور بھی ذرا اپنے دم تازہ کر کے پھر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوئی ہے یہ خرابی؟ کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے اسٹیجوں پر بلا کے نا اپنی عادتوں کو خراب کیا۔ ابھی آپ کتنی محفل کے اندر، ابھی میں اگر پوچھوں کہ بھئی آپ لوگوں نے کم از کم 100 محفلیں میں شرکت کی ہے، آپ سے پوچھا جائے آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ ہاں میں نے 100 محفلوں میں شرکت کی ہوگی۔ نماز کا اگر آپ سے مسئلہ پوچھ لیا جائے تو نماز کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم نے محفلیں اٹینڈ کی ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہاں روحانیت اپنی جگہ پر، جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو ہم نے وقت کو جو ضائع کر کے اپنے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے نا، اس وقت بعض دفعہ ختم کا اعلان ہوتا ہے کہ 7 بجے دعا کی جائے گی۔ اب جس بندے نے 8 بجے یا 9 بجے یا 8:30 بجے یا 9 بجے کہیں جانا ہے، کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے، بڑا اہم ٹائم دیا ہوا ہے کہ میں نے پہنچنا ہے یا ڈیوٹی پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، اگر وہ ختم میں شرکت کر لے تو میرا خیال ہے وہ ڈیوٹی پہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جلدی کر کے کوشش کر کے 7:30 بجے پہنچ بھی جائے گا نا تو سوچ رہا ہوگا کہ ابھی دعا کا ٹائم ہو جائے گا، 8 بجے دعا کر دیں گے زیادہ سے زیادہ۔ وہ جب پہنچتا ہے تو اس وقت تو میرا خیال ہے گٹھلیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سپارے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب سپارے سمیٹے جاتے ہیں اس کے بعد تلاوت بھی ہوتی ہے، پھر نعت پڑھی جاتی ہے، نعت پڑھنے والا پھر وہ میاں جی کا کلام بھی پڑھتا ہے، وہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد خطبہ بھی ہوتے ہیں، خطیبوں نے بھی بیان کرنا ہوتا ہے، وہ بیان کرنے کے بعد ہٹتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ختم پڑھی جاتی ہے۔ ختم پڑھنے والا مزید کیا کرتا ہے، ختم پڑھتے پڑھتے آخر میں آ کے جہاں چھوٹا درود پاک پڑھ سکتا تھا وہاں درود تاج شروع کر دیتا ہے، اور درود تاج شروع کرنے کے بعد ختم کرتا ہے، اس کے بعد دعا کی باری آتی ہے۔ ایک دعا مانگ لی گئی ہے یا مختصر یا طویل جتنی بھی دعا مانگنی تھی مانگ لی، اس کے بعد پھر ایک اعلان کیا جاتا ہے بھائی دوبارہ دعا کریں۔ بھائی ایک مرتبہ دعا ہو گئی ہے، یہ سارے معاملات اچھے ہیں، لیکن ان کی آڑ کے اندر جو خرابی ہے نا وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وقت بہت ضائع کیا جاتا ہے۔ وقت کا اتنا ضیاع کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ ضیاع کرتے ہیں وقت کا، کسی بھی فنکشن کو آپ وقت پر ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مل کر اگر یہ کمپین چلائیں نا کہ ہم اپنے وقت کی پابندی کریں، اس سے آپ کا وقار بھی بڑھتا ہے اور وقت کی قدردانی بھی پتہ لگتی ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہاں بھائی اس کی محفل میں جائیں گے نا، اگر اس نے 10 بجے کا کہا ہے نا 10 بجے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو 10 بجے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے۔ ہم سوچ رہے ہوتے 4-5 اور آ جائے، 4-5 اور آ جائے، 4-5 اور آ جائے۔ ابھی اس طرف میں نہیں گیا کہ بھائی کہاں پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہاں پر نہیں ہوتی۔ 4-4 3-3 گھنٹے اگر ہمیں شادی ہال کے اندر بیٹھ کے بارات کا انتظار کرنا پڑے نا تو کر لیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں پہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے معاملے کے اندر آ کے تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ 2 منٹ لیٹ کیوں ہو گئے۔ حالانکہ 1-2 منٹ جو ہوتا ہے نا، 1-2 منٹ ہوتا ہے چلتا ہے، مطلب چلتا ہی معنی میں کہ برداشت ہو جاتا ہے، حالانکہ ہونا یہ بھی نہیں چاہیے، برداشت ہو جاتا ہے۔ میں ایک آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، میں آئرلینڈ کے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا تھا،
رات کے 3 بجے آن لائن پڑھاتا تھا, رات کے 3 بجے کی کلاس تھی میں نے 3 بجے اس کو کال کرنی ہوتی. وہ ماشاءاللہ اتنا پڑھا کہ وہ آگے پڑھانے لگ گیا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بیانات بھی کرنے لگ گیا, دعوت اسلامی کا مبلغ بھی بن گیا, اس کو وہاں ذمہ داری بھی مل گئی ماشاءاللہ. یعنی اتنا اس نے پڑھا. ایک مرتبہ ویسے ہی نا بات چیت کرتے ہوئے ان سے بات ہوئی کہ بھئی آپ کو کیسا لگتا ہے پڑھ کے, کہتے ہیں بہت فرسٹ کلاس ہے, سارا کچھ فرسٹ کلاس, 100% ہے. ہمیں قرآن بھی صحیح پڑھنا آ گیا, تجوید بھی پتہ لگ گئی, ہمیں بیان بھی کرنا آ گیا, ہمیں درس دینا بھی آ گیا, ہمیں یہ بھی آ گیا, ہمیں وہ بھی آ گیا. بس ایک معاملہ تھوڑا سا نا نازک ہے. کس چیز کا کیا معاملہ نازک ہے؟ کہا میری 3 بجے کی جو کلاس ہے نا 3 بجے شروع ہونی ہوتی ہے, وہ کسی دن 3:01 پہ شروع ہوتی ہے, اور کسی دن 3:02 پہ شروع ہوتی ہے. پورے 3 بجے شروع نہیں ہوتی. حالانکہ 1 اور 2 منٹ کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے, لیکن 1 اور 2 منٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے. یہ منٹ ہی تو گھنٹہ بنتا ہے, اور یہی تو پھر آگے دن بنتا ہے پورا. یعنی کہ ایک منٹ کو نوٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ اور ہم مل کر یہ پوری ایک کمپین چلائیں نا کہ ہم وقت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, یقین مانیں کہ سارے لوگ خوشحال ہونا شروع ہو جائیں گے. وقت کی پابندی کرنا, وقت کی قدر کرنا, اور وقت کے جو معاملات ہیں ان کو وقت پہ کرنا. میں ایک بابا جی سے ملنے کے لیے گیا, میں نے کہا حضور آپ جمعہ پڑھنے پہلے آتے تھے, اب نہیں آتے. کہتے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مجھے نا روڈ کراس کرنا پڑتا ہے, تو میں روڈ کراس کرنا مجھے نا ذرا رسکی لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی گاڑی والا مار کے چلا جائے. ویسے ہی باتوں میں اس نے نا ایک بات یہ کہی, کہتے ہیں کبھی کبھی نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ 1:15 کا ٹائم ہے نا, تو آپ کا 1:16 ہو جاتا ہے. یعنی ایک منٹ کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے ایسی جگہ پہ. ہم تو الحمدللہ بڑی کوشش کرتے ہیں اس چیز کی. بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر آئے گا نا کہ 3 بجے فکس سارا کچھ ہونا ہے, تو وہ 3 بجے وہاں پر کرنا ہی پڑتا ہے. باہر حکومتی ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر اگر لکھا ہے نا کہ 1:30 پر جماعت کھڑی ہونی ہے, وہاں اگر 1:31 ہو جائے تو ان کی پیشی ہوتی ہے. پھر لیٹ کیوں کی آپ نے نماز آج؟ ہم کور کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. مطلب یہ کہ بعض دفعہ اگر بیان تھوڑا آگے ہو گیا تو فیصل بھائی کے ساتھ آپس میں ہے کہ بھئی وہ اعلانات جو کرنے ہیں وہ تھوڑے کر دیتے ہیں, یا اگر ان کے تھوڑے زیادہ ہو گئے تو پھر میں نے جو خطبہ پڑھنا وہ جلدی کور کر دیتا ہوں, تاکہ ٹائم پورا کوشش کر کے نا پورا ہونا چاہیے, ٹائم پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو جو ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کے معاملات ہیں, اگر ہم مل کر یہ عہد کر لیں نا کہ بھئی ہم اب وقت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, وقت کو بیکار نہیں جانے دیں گے, تو میرا خیال ہے کہ ہم خوشحالی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہمارا ذہن بنتا نہیں ہے. بعض دفعہ اگر ہمارا ذہن بن گیا نا تو گھر کے 4 بندے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی نہیں, مسئلہ چلا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, ادھر چل جاتا ہے, آدھا گھنٹہ دیر سویر ہوتی رہتی ہے. دیر سویر ہم نے کرنا شروع کر دی ہے. جب ایک چیز کا اعلان ہو جاتا ہے کہ اتنے بجے یہ معاملہ کرنا ہے, تو پھر ہمیں بر وقت وہاں پر پہنچنا چاہیے, 2 منٹ پہلے وہاں پہنچنا چاہیے. اللہ ماشاءاللہ کبھی کسی کا معاملہ ہوتا ہو کہ بھئی ہم وقت پہ نکلے تھے اور ٹریفک جو ہے نا جام تھی, اس وجہ سے لیٹ ہو گئے. بعض تو ایسی عادت ہوتی ہے, مثال کے طور پہ اگر نماز کا ٹائم ہے 8 بجے کا ہے نا, تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار 8:15 ہو جائے نا تو پھر ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں. 8:15 ہو جاتا پھر بھی لیٹ پہنچ رہے ہوتے ہیں. اسکولوں میں بھی, مدارس کے اندر بھی, اسٹوڈنٹ ہو تب بھی, ڈیوٹی کے اندر ہو تب بھی اس طرح کے معاملات بگڑے رہتے ہیں. بلکہ ہمیں زیادہ اس معاملے کا تجربہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کو ذرا فیس کرنا پڑتا ہے. جامعہ کے اندر ہم نے 8 بجے کا ٹائم رکھا ہوا کہ 8 بجے بچوں نے پہنچنا ہے, وہ ہر روز لیٹ ہے. 8:05 8:07 8:10 پہ لیٹ ہو, ہر روز لیٹ ہو رہا ہے. اس